الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بعد دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات گرامی قدر معززین سامعین و حاضرین و ناظرین حضرات، آج کے اس ہفتہ وار درس میں قرآن مجید کا ہم نے سورت فصلت یا حامیم سجدہ دونوں نام ہے اس کی ہم نے صرف آج ہمیں 3 آیات کریمہ تلاوت کی. آیت نمبر 30 31 32 انشاءاللہ عزیز آج ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی. رب قدوس کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح ترجمہ اور تفسیر عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. رب تعالی کی عادت کریمہ ہے اور قرآن مجید کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جب اس چیز کا ذکر کرتا ہے تو جو ہے
ازداد کے ساتھ، ضدوں کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جس کی تفسیر میں یہ عرض کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ زمین کا ذکر کرتا ہے تو پھر ساتھ آسمان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ہم سنا ہوگا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان کا ذکر، زمین کا ذکر تھا۔ جہاں زمین کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے۔ جہاں جنت کا ذکر فرماتا ہے ساتھ دوزخ کا ذکر فرماتا ہے۔ جب کافروں کا ذکر فرماتا ہے تو پھر ساتھ ہی مومنوں کا ذکر فرماتا ہے۔ جب عذاب کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ رحمت کا ذکر کرتا ہے، اور جب کافروں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ مومنوں کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ پورے قرآن مجید میں تقریباً اسی طرح ہے۔ کبھی کبھی ایک ایک جملے میں دونوں کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی ایک ایک آیت میں دونوں کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی چند آیتیں جو ہیں وہ ایک فریق کی ہوتی ہیں، پھر چند آیتوں کے بعد دوسری فریق کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے رکوعوں میں چند درسوں میں کافروں کا ذکر آیا، ان کے جہنم میں جانے کا ذکر آیا، ان کے جو ہے منہ پر مور لگا کر ان کے باڈی کے جو پارٹ ہیں یا حصے ہیں ان کا ذکر آیا کہ وہ گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا، شیطانوں کو ان پر مقرر کیا۔ یہ ذکر آپ سن چکے۔ آج کے اس درس سے جو ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے ایمان والوں کا۔ جیسے رب تعالیٰ جل شانہ نے کفار کا ذکر کیا، ان کے عذاب کا ذکر کیا، اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ سچے صحیح مومنوں کا ذکر فرماتا ہے اور روز محشر ان کی نعمتوں کا اور جنت کا ذکر فرماتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں کہا، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر استقامت اختیار فرمائی، پھر اس پر جو ہے ثابت قدم رہے۔ جب انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر موت تک، آخری دم تک اس پر ثابت قدم رہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر اللہ کے فرشتے ان پر اترتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اے مومنو، اے اللہ کے بندو، اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو اس جنت پر، خوشخبری ہو تمہیں اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں انبیاء کی زبان پر وعدہ دیا گیا ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے گا، جو آدمی جو ہے ایمان لانے کے بعد پھر اس کی استقامت پر رہے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ قبر میں، حشر میں، آخرت میں اس کو نعمت عطا فرمائے گا، اور اس کو جو انبیاء علیہ السلام کی زبان پر جس جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی ایمان لائے پھر اس پر ثابت قدم رہے، کیونکہ ایمان لانا اور پھر اس پر ثابت قدم رہنا یہ مذاق نہیں، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آدمی ایمان لائے پھر اس کا حق ادا کرے، پھر اس ہی مومن بن کے رہے، یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ آیت جو ہے یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ کیسے؟
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی، اس لیے کہ جب مشرکوں نے کہا، مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ مشرک بھی اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کو اپنا رب مانتے اور پھر کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں علیہ باللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں شفاعنا عند اللہ، یہ جو ہے نا یہ ہمارے قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے یہ فرشتے ہمیں بخشوائیں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ لم یستقیموا، لیکن انہوں نے جو یہ لفظ پہلا بولا کہ ہم اللہ ہمارا رب ہے، تو اس پر یہ پہلا تو نہ دیا نا کہ جب اللہ کو رب کہا اور پھر کہا کہ ہم فرشتے اس کی بیٹیاں اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارے شفیع ہیں قیامت کے دن، تو انہوں نے استقامت اختیار نہیں۔ پھر یہودی آئے، یہودیوں نے کیا کہا، انہوں نے بھی کہا ربنا اللہ، یہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ فرشتے یہودی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، لیکن انہوں نے ساتھ کیا کہا، وہ عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عزیر علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے نا جن کا وہ ذکر آتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں، کہ جو 100 سال سوئے رہے اور 100 سال کے بعد جب جاگے، یا 100 سال اللہ نے ان کی روح کو نکال لیا، جب وہ زندہ ہوئے تو پھر ان کی جو ہے دیکھا تو گدھا جو ہے وہ مرا پڑا ہے، اور جو فروٹ تازہ اور جوس وغیرہ تھا وہ بالکل اس کو وہ خراب نہیں کیا، یعنی جو چیز جلدی خراب ہونے والی تھی وہ محفوظ رہی 100 سال، اور جو ہے کئی سال تک گدھا زندہ رہ سکتا تھا گھاس پھوس کھا کر، وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ تھا نا کہ میں زندہ کس طرح کرتا ہوں، تو رضوان کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، فرمایا دیکھ جیسے تمہیں زندہ کیا ہے، تیرا گدھا ہے اس کو تو زندہ کر میرے سامنے۔ تو جب یہود نے دیکھا تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام، تو انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وَمُحَمَّدٌ لَيْسَ بِنَبِيٍّ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ لم یستقیموا، تو گویا کہ انہوں نے بھی رب اللہ کہنے کے بعد اس پر استقامت اختیار نہ کی۔ پھر کون آئے؟ عیسائی آئے، عیسائیوں نے کہا رب اللہ، ہم بھی رب کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے وہ فادر ہے اور جیسس سن ہے، کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں رب اللہ، لیکن المسیح ابن اللہ، مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہاں جی، اور کہنے لگے وہ محمد لیس بنبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، علیہ باللہ، فلم یستقیم، وہ بھی استقامت میں کچے رہے۔ اب جب مشرکین نے بھی کہا ہمارا رب اللہ ہے لیکن فرشتے اس کی بیٹیاں ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں، عزیر، یہودی نے بھی کہا رب ہمارا اللہ ہے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، گویا وہ بھی فیل ہو گئے۔ عیسائیوں نے بھی کہا رب اللہ، رب ہمارا اللہ ہے اور مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیسا بنبی، نبی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ بھی فیل ہو گئے، فلم یستقیموا، انہوں نے بھی استقامت اختیار کر۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کو جواب دیا، ان کا رب اللہ وحدہ، ہمارا اللہ ایک ہے، نہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، رب اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ اکیلا ہمارا رب ہے،
وَمُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فَاسْتَقَامَا، یہ عقیدہ لے کر آپ اس پر استقامت آپ نے اختیار فرمائی تو اللہ نے یہ نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار فرمائی، مستقیم رہے، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کو نہ دنیا کا غم نہ آخرت کا غم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو وہ جنت ملے گی جس کا رب تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہ جو ہے نا استقاموا، ان الذین استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت اختیار۔ اس استقامت کا کیا مطلب ہے؟ اس استقامت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس کا مطلب یہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا، یہ ابوبکر صدیق کی تفسیر ہے۔ کیا مطلب کہ نہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا، نہ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانا، نہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، نہ اور کسی آئیڈل کی اور نہ اور کسی بت کی عبادت کی، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اس کی عبادت کی۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا اور اس پر قائم رہا، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے استقامت اختیار کی اور پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا تفسیر فرمائی؟ آپ ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھتے ہی آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جب یہ آیت پڑھی آپ نے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مستقیم ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر لوگڑی کی طرح، یہ آپ کے الفاظ ہیں، لوگڑی کی طرح کبھی ادھر دوڑ گیا کبھی ادھر دوڑ گیا، یہ نہیں کرتے، بلکہ صراط مستقیم پر ہمیشہ رہتے ہیں، اور لوگڑی کی طرح ایک سیڑھی پر دوسری سیڑھی پر کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، کبھی یہ مذہب قبول کر لیا کبھی وہ کر لیا، کبھی کسی کا قول مان لیا کبھی کسی کا قول مان لیا۔ اس طرح نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی ایمان پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اسی رب کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی۔ استقامت کا کیا مطلب؟ آپ فرماتے ہیں استقامت کا مطلب ہے اخلص العمل، پھر وہ انہوں نے خالص اللہ کے لیے عمل کیا، کسی اور کو اس عمل میں شامل نہ کیا۔ یعنی اگر نماز پڑھی تو کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں کی، سجدہ کیا تو صرف رب قدوس رب تعالیٰ کی ذات کے لیے سجدہ کیا، رکوع کیا تو ان کے لیے کیا، صدقہ و خیرات دیا تو اللہ کے رضا کے لیے کیا، قرآن کی تلاوت کی تو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اللہ کے رضا کے لیے کی۔ ہر کام میں انہوں نے خلوص رکھا، اخلص العمل، یہ مطلب ہے استقاموں کا کہ انہوں نے استقامت اختیار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر انہوں نے استقامت اختیار کی مطلب کیا؟ مطلب کہ عد الفرائض، انہوں نے جو فرائض رب تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر فرض کیے ہیں ان کو انہوں نے صحیح طور پر انہوں نے ادا کیا۔ فرائض کون سے ہیں؟ کہ نمازیں انہوں نے پڑھی، ان میں کوتاہی نہ کی، روزے جو فرض ہیں ان میں کوتاہی نہ کی، روزے رکھے،
اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس میں کوئی کوتاہی نہ کی، زکوٰۃ صحیح ادا کی، اور اگر انہوں نے ان پر حج فرض ہے تو انہوں نے حج کیا، اس میں کوتاہی نہ کی، جہاد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے جہاد کیا، اس میں کوتاہی نہ کی، یعنی جن جن چیزوں کو رب تعالیٰ نے مخلوق پر فرض فرمایا ہے اس پر عمل کرتے رہے، آپ نے یہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ حضرت حسن بصری انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی، وہ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد، یعنی اپنا رب ماننے کے بعد استقامت اختیار کی، استقامت کیا مطلب کہ اے اللہ ہم تمہیں رب مانتے ہیں، تو پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ایمان اور اسلام پر اور اپنے توحید پر ہمیں ہمیشہ کے لیے استقامت عطا فرما، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ سے ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ یہ حضرت حسن بصری کی تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی فرائض ہیں، جیسے حضرت علی نے فرمایا کہ ان کا بھی یہی تفسیر ہے کہ ان کے فرائض کی ادائیگی میں یا اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اس آیت کے فرائض ادا کرتے رہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بزرگ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں دنیا کی بے رغبتی، دنیا کو چھوڑو، اس کا خیال چھوڑو اور اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کا خیال چھوڑو، اس کی طرف رغبت نہ کرو اور آخرت کی فکر کرو۔ آپ نے فرمایا یہ مطلب ہے ثم استقاموا کا کہ دنیا کی بے رغبتی اور جو ہے آخرت کی فکر کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ایک اور مفسر حضرت ابو العالیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ مرتے دم تک جو بھی عبادت کرو، جو بھی کام کرو، وہ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرو اور اس میں کسی قسم کے کسی اور آدمی کو اس میں شریک نہ کرو۔ انہوں نے یہ فرمایا۔ اب آگے یہ کیا فرمایا کہ اب یہ تفسیر مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ استقامت یہ بڑی شان کی چیز ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ بنی ثقیف کے ثقفی، وہ ان کی حدیث پاک بڑی مشہور ہے، آتی ہے سیاستہ میں، مسلم شریف میں بھی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، لیکن ایسی بات بتائیے کہ پھر میں جب تک زندہ رہوں مجھے کسی آدمی سے اسلام کے بارے میں کوئی بات پوچھنے کا مجھے کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی کیا فرمایا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ میں جب تک زندہ رہوں پھر مجھے وہ ایسی تشفی اور تسلی سے بتائیے کہ مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اب دیکھو انہوں نے سوال بڑا زبردست کیا، لیکن جس ذات سے کیا انہوں نے کیسا خوبصورت جواب، انہوں نے آپ نے فرمایا کہ اے سفیان اب تو نے مجھ سے پوچھا ہے تو کیا کہے، یہ لفظ کہے آمنت باللہ، کیا کہا آمنت باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لا، یہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، یہ جامع کلمہ ہے ایمان لانے کے لیے۔ آمنت باللہ ثم استقم، یا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لا
یہ کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر ثابت قدم رہا مرتے دم تک، یہ تیرے سوال کا جواب ہے۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئی کہ جب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بات پر ایمان لے آئے اور دوسری پر نہ لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر ایمان لائے، اور جس چیز سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائے۔ اگر بعض چیزوں پر ایمان لائے اور بعض چیزوں پر ایمان نہ لائے تو یہ اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے، اور اگر بعض چیزوں پر عمل کرے اور بعض چیزوں پر عمل نہ کرے یہ اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانا، یہ رسول اللہ پر ایمان لانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر بعض چیزوں پر ایمان لائے بعض پر نہ لائے تو وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ تو آپ نے جو فرمایا نا کہ اے سفیان کل، یہ آپ یہ کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسی پر قائم رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ لا، اس میں کوئی چینجز نہ لا، تو یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لایا اور تیرے سارے مسئلے اس سے حل ہو۔ اب وہ ساری زندگی حضرت سفیان بن عیینہ، سفیان بن عبداللہ ثقفی، وہ انہوں نے اسی پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا اور احکام خداوندی پر عمل کرتے رہے، یہی ایمان اور اسلام ہے۔ اس میں اطاعت رسول بھی آ گئی، اس میں قرآن پر عمل بھی آ گیا، اس میں ایمان اور عقیدے کی باتیں بھی آ گئیں، اس میں سارے اوامر اور نواہی بھی آ گئے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے وہ نواہی بھی آ گئی، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ تو یہ ہے استقامت دین پر ہمیشہ کے لیے قائم رہنا۔ حضرت عقبہ بن عامر حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے، تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے، فکر لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، سورت ہود اور اس کی جو ساتھی صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی وہ کون صورتیں ہیں؟ اور سورت ہود جو ہے اس یعنی جو 12ویں بارے میں آتی ہے سورہ ہود، اور پھر جو ہے سورت نبا ہوئی، اما یتساءلون، اس کا ذکر فرمایا، اذا الشمس کورت کا ذکر فرمایا، اذا السماء انفطرت کا ذکر فرمایا۔ یہ صورتیں جو ہے نا جن میں قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، فرمایا ان صورتوں نے مرسلات ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر۔ اب جب غور فرمایا گیا اس میں دیکھا گیا کہ کون سا ایسا جملہ ہے، تو جو ہے نا سورہ ہود کے اندر آخری رکوع میں ایک جملہ آتا ہے جس نے آپ کی صحت پر یہ اثر ڈالا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت۔ یہ جملہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا جملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے پر جو ہے نا بہت غور کرنا شروع کر دیا کہ مجھے میرے رب نے اتنا یہ حکم فرمایا ہے، فاستقم کما امرت، اے میرے محبوب جس طرح تیرے رب نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر صحیح طرح سے عمل کرو۔ اب یہ جملہ یعنی آپ کو تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی رب کو، کیونکہ آپ تو ویسے بھی اللہ کی عبادت سارے انبیاء سے زیادہ کرتے تھے، سمجھتے تھے سب کچھ، لیکن آپ کی حساس طبیعت نے یہ محسوس کیا کہ میرے رب نے مجھے خاص کر مجھے حکم دیا ہے فاستقم، یعنی استقامت اختیار کرو، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے راستے پہ چلو،
اے میرے محبوب کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا، بس اس کو آپ نے ایسے لے لیا کہ آپ کو پھر فکر لگ گیا اور آپ کی داڑھی میں سفید بال آنا شروع ہو گئے۔ اگر کوئی محسوس نہ کرے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے ہمیں بھی تو حکم ہوا ہے کہ نمازیں ادا کرو، تو ہم کون سا اس کا فکر کرتے ہیں؟ ہمارے تو صحت میں کوئی فرق نہیں آتا، نہ بال سفید ہوتے ہیں، نہ صحت میں کمزوری آتی ہے، نہ بھوک میں کوئی کمی آتی ہے، نہ ہمارے عیش و عشرت میں کوئی کمی آتی ہے، نہ ہمارے کسی کام میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہم کبھی اپنی دنیاوی کاموں میں لیٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اگر وہ چیز جس کا ہمیں نقصان فوری طور پر محسوس ہو، مثلاً جاب سے ہمیں کوئی لیٹر آ جائے، بینک سے ہمیں کوئی لیٹر آ جائے، ہمیں کوئی سخت قسم کا آرڈر آ جائے، پھر پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کی صحت میں کیا فرق پڑا آپ کو، یا آپ کی طبیعت کیسی ہو گئی، کہ رات کو نیند بھی اڑ جاتی ہے، آج یہ لیٹر آ گیا، پھر وکیلوں کے بعد دوڑتے ہیں، پھر مشورے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ لیکن یہ دین ہی ہے جس کا رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اور جو نبی کریم علیہ السلام نے احادیث میں کتنی بار ان چیزوں کا ذکر فرمایا، لیکن ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حساس تھی، آپ نے اس چیز کو جب دیکھا تو آپ کی طبیعت مبارک پر جو ہے نا اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، تو اس لیے آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور ان کے ساتھی اور جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ صراط مستقیم، صراط جہاں صراط کا لفظ آتا ہے نا صراط مستقیم کا، وہاں مفسرین نے اپنے اپنے طریقے سے اس کی بڑی اچھی تفسیریں کی ہیں۔ عمدہ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ اب راستے کئی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم آپ کو دنیاوی مثال دیں کہ آپ نے جانا ہے لوور کیبنوں پر، آپ کسی بلڈنگ کا نام لے رہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے، تو صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے ادھر سے منٹگمری لے کر چلے جائیں اور آگے جا کر کسی اسٹریٹ سے آپ رائٹ ٹرن لے لیں تو آپ لوور کیبنوں پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی صراط مستقیم ہے کہ آپ بغیر کسی فکر کے چلے گئے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں بیرین پر اور ادھر سے آپ کوئی اسپیڈ لے لیں اور پھر آگے سے لیفٹ ٹرن لے لیں تو آپ لوور کیبنوں پر پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ لیکن جو سننے والا کہے کہ مولوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو، صراط مستقیم تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے سیدھا کولمبس سے لوور کیبنوں لے لیں سیدھا چلے جائیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم کو یہ بتایا کہ بالکل جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیروں میں اس کی شکلیں بنائی ہیں کہ یہ بھی صراط مستقیم ہے، یہ بھی صراط مستقیم ہے، جب یہ بھی سیف ہے یہ بھی سیف ہے، تو جہاں جب منزل مقصود تک آپ پہنچ جاتے ہو تو صراط مستقیم ہے۔ لیکن بہترین راستہ کون سا ہے؟ جو شارٹ کٹ بھی ہو، سیف بھی ہو اور جس میں آدمی بھولے بھی نہیں، وہ صراط مستقیم۔ اب جب صراط مستقیم کا لفظ آیا تو ایک صاحب نے اس کی تفسیر یہ بھی کی کہ بھائی صراط، جب لفظ صراط آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کون سی صراط آتی ہے؟ ہاں جی، کون بول رہا ہے؟ نواز صاحب؟ ہاں، چلو اسی کو لے لیتے ہیں، وہ بڑا اچھی بات ہے۔ ہاں جی، جب صراط کا لفظ آتا ہے تو کون سا لفظ آپ نے لیا؟ پل صراط۔ اور پل صراط کیا ہے؟ جب پل صراط کا ذہن میں آتا ہے تو وہ بات یاد آ جاتی ہے جو تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے، جو تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے۔ اب جو ہے ہمارے ذہن میں تو بس یہی ہے کہ جی وہ ہم دنیا میں رہیں گے تو دنیا میں جب رہیں گے تو پھر موت آ جائے گی، پھر قبر میں پڑے رہیں گے، اللہ مہربانی فرمائے گا جب قیامت آئے گی تو قبروں سے اٹھیں گے آگے پل صراط پر فوراً پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں سے مومن آگے گزر جائے گا۔ لیکن
ایک صاحب نے توجہ جو اپنی تفسیر میں بڑی اچھی دلائی، انہوں نے کہا کہ اس صراط مستقیم، جب ان صراط کو تم سنتے ہو تو تم کہتے ہو کہ ان صراط جو ہے وہ وہی ہے جہاں جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مشکل رستہ ہے کہ جس پر چلنا بہت مشکل ہے، عام آدمی کا کام نہیں۔ تو انہوں نے کہا اس پر چلنے سے زیادہ مشکل پل صراط جو ہے وہ ہماری اس دنیا میں ہے۔ پل صراط جو آخرت کی ہے نا، اس پر چلنے سے زیادہ مشکل جو ہے وہ اس دنیا میں ہے۔ اور انہوں نے پھر مثال دی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، آپ کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، آپ کو جو ہے کوئی مکان کے کاغذات بنوانے ہیں، آپ نے مکان کا کوئی نقشہ بنوانا ہے، تو آپ جب دفتر میں جائیں گے تو وہ آپ سے کیا مانگیں گے؟ آئی ڈی نہیں صاحب، کچھ اور مانگیں گے آپ سے۔ لیکن یہ ہاں جی کیا مانگیں گے جی؟ ہاں وہ کہیں گے جی اتنا پیسہ ہو تو یہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ اب آپ اگر رشوت دیتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے الراشی والمرتشی فی النار، راشی اور مرتشی دوزخ میں۔ تو جو جائے گا وہ آپ دنیا دار بھی ہو سکتا ہے، امام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، وہ فقی بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، وہ نیک بھی ہو سکتا ہے، گنہگار بھی ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ جو آدمی رشوت دے کر اپنے کاغذات بنوائے گا اس کے لیے، اور جب وہ ہو ایماندار، جب وہ ہو ایسا آدمی جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، تو بتائیے کہ یہ کام اس کا اس صراط سے کم ہے؟ کام ہے اس سے؟ فرمایا یہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز کام ہے جس سے آپ کے لیے بچنا ناممکن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں آپ یونیورسٹی میں یا کالج، وہاں مخلوط تعلیم ہے، وہاں بچیاں ہیں نوجوان اور بچے ہیں۔ اب آپ جو ہے اپنی اولاد کو جانتے بوجھتے آگ میں دھکا دے رہے ہو، اور اس میں دھکیل رہے ہو، تو کیا آپ اس کالج اور اسکول میں اپنے بچے کو بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے تو کون سا کالج ایسا ہے جو صرف اور صرف بچیوں کا ہے یا لڑکوں کا ہے، یا کون سا کالج ایسا ہے جو بالکل صوفیانہ کالج ہے جہاں آپ کے بچے محفوظ رہیں گے؟ ہاں جی، تو یہ جو ہے اگر آپ دیندار ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں پر کتنا اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس پل صراط سے کام نہیں ہے، یہ تلوار سے تیز اور بال سے بری ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ جیسے آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں جہاں جاب کرتے ہیں، وہاں جاب پر اب وہ دور ہے کہ جس میں 10-15 عورتیں ہیں جو کام کرتی ہیں، 10-15 مرد ہیں جو کام کرتے ہیں، اور آپ جس کے ماتحت ہیں وہ ڈائریکٹر عورت ہے جس کے انڈر آپ کام کرتے ہیں، یا آپ اس کے سپروائزر ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں، تو دن میں صبح سے لے کر شام 5 بجے تک جب آپ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ ایک انسان ہیں، تو بتائیے کہ یہ کام جو ہے آپ کا اس کے ساتھ کرنا یہ پل صراط سے کم ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی۔ پھر آپ گھروں کے ماحول کو دیکھیے کہ جہاں ہمارے گھر کا ماحول جو ہے، بھابھی ہے اور دیور ہے جو ایک گھر میں رہتے ہیں، اسلام میں یہ کتنا منع ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحم جو ہے یعنی دیور جو ہے اس کو موت فرمایا، یہ موت ہے، موت کا لفظ فرمایا اس کے لیے، کیوں کہ اس کا گھر میں رہنا جو ہے یہ موت سے کم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے گھروں کے ماحول جو ہیں
کتنے گھر ہیں جو اس حدیث کو دیکھتے ہوئے یا دیور جو ہیں اپنے بھابھی کے ساتھ یا بھابھی اپنے دیور کے ساتھ ایک محل مکان میں نہیں رہتے یا نہیں وہ، تو یہ جو ہے یہ پل صراط سے یہ کام بھی کام نہیں ہے میرے دوستوں۔ اسی طرح دنیا کے جتنے بھی اتنے ایسے کام ہیں جہاں آپ کسی کا کام کرنا ہو تو یہ جو خلاف شرع کام آج لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں یہ انتہائی مشکل ہے ہمارے، تو ان سے بچنا۔ جو آدمی آج اس وقت جتنی چیزیں میں نے گنی، اگر ان چیزوں میں ایک آدمی بچ جاتا ہے اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اپنے گھر کو خود وہ بچ جاتا ہے تو اگلی پل صراط اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اگلی پل صراط اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جل شانہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور حزن بھی نہ کرو۔ اب یہاں ایک خوف آیا لا تخافوا، ایک آیا ولا تحزنوا، خوف کا معنی بھی غم اور فکر اور حزن کا معنی بھی غم اور فکر، لیکن اس کا عربی میں جب خوف اور حزن آتا ہے تو اس کا فرق ہے۔ خوف کا معنی ہے، خوف کا معنی ہے کہ جو آنے والا دن ہے نا اس میں خوف نہ کرو، یعنی قیامت میں جو حالات آنے والے ہیں نا، جب تو اللہ کے نام لینے کے بعد ایمان رکھنے کے بعد جب تو ثابت قدم رہے گا نا تو جو قیامت میں حالات آئیں گے نا وہ تیرے لیے مشکل نہیں ہوں گے، تو اس کا فکر ہی نہ کر، فرشتے کہتے ہیں۔ اور تحزنوا کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں تو چھوڑ کر آیا ہے تو اس کا بھی فکر نہ کر، یعنی کیا مطلب؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے بندے، اب تو اس طرح کر، فکر نہیں کر، نہ تمہیں آخرت کا غم ہونا چاہیے نہ تمہیں دنیا کا غم ہونا چاہیے، اب تو کیا کر، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، پر جنت کی بشارت سن لے کہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، وہ جنت جس کا انبیاء کی زبان پر تمہیں وعدہ دیا گیا۔ جب ایک آدمی اتنا مستقل مزاج ہو جاتا ہے، جس کی میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حبیب بن زید، جن کا نام تھا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی۔ یہ آپ نے ایک عورت کا نام سنا ہوگا، ام عمارہ، حضور کے صحابیہ تھی ام عمارہ، جو شیر عورت تھی انصار میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں احد میں گیا تو میں جدھر میری نظر پڑتی ام عمارہ آ گیا، ایسی شیر دل عورت تھی۔ اور ان کا 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا جو تھا نا چھوٹا وہ بدر میں شامل نہیں ہو سکا کیونکہ عمر چھوٹی تھی، اتنا یاد تھا۔ اور جب جو ہے جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حبیب بن زید کو نبی کریم علیہ السلام نے، نوجوان تھے اور میں نے ان کی ہسٹری پڑھی، سبحان اللہ، وہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر کتنا ایمان تھا۔ انہوں نے عربی میں لفظ استعمال کیا کہ یہ جو سر کی چوٹی ہے یہاں سے لے کر پاؤں کا نچلا حصہ، یعنی پاؤں جو ہے نا انسان کا پاؤں، اپنے اپنے پاؤں دیکھیے، اس کا ایک حصہ وہ ہے جو زمین پر نہیں لگتا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسا صحابی رسول تھا کہ اس کے سر کے چوٹی سے لے کر پاؤں کے اس حصے تک پورا جسم ایمان سے بھرا ہوا، ایسے صحابی تھے۔ ان کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا جو ہے نا پیغام دے کر مسیلمہ کذاب کی طرف، لیٹر دے کر۔ اور پتہ آپ کو مسیلمہ کذاب بڑا پاورفل جو تھا، جھوٹا نبی تھا، اس کی بڑی فوج تھی، صحابہ کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوا صحابہ اکرام میں تو اس کے ساتھ لڑائی کرنے میں ہوا، جس کی وجہ سے قرآن مجید کا
ظاہر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق زید بن ثابت نے قرآن جمع کی۔ تو حضرت حبیب بن زید جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اچھا ان کو ابھی بند کر دو، صبح جو ہے اس ٹائم جو ہے میں اس کے ساتھ بات کروں گا، اور فلاں فلاں آدمی میرے جو ہے نا کورٹ میں اور میری کچہری میں حاضر ہو۔ مجمع لگ گیا، حضرت حبیب بن زید کو بلایا گیا، آپ آئے تو پوچھتا ہے وہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، اے حبیب بن زید تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ان فی اذنی سمما ان سماع ما تقول، مجھے نہیں پتا کہ تو کیا بھونک رہا ہے، میرے کانوں میں آپ کی کوئی آواز نہیں آ رہی، میرے کان کام نہیں کرتے۔ اس نے پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہتے ہاں نام انا اشہد ان محمد رسول۔ پھر وہ کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ کہتا ہے کہ پھر وہی جواب کہ ان فی اذنی سمما، میرے کانوں میں ایسی ڈاٹ ہے یا ایسی چیز ہے کہ میں تیری آواز میرے کان تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ جب 3-4 مرتبہ اس نے کہا تو پھر جلاد پروگرام تھا اس کا، اس نے کہا اس کی انگلی ایک کاٹ دو، انگلی کاٹ دو۔ اب انگلی جو ہے جب انگلی کاٹ کر زمین پر گرتی ہے تو اس میں حرکت آتی ہے، کیونکہ جان ہے اس میں، اس کے اندر زندہ آدمی کا حصہ کاٹا گیا ہے۔ پھر پوچھا، آپ نے وہی جواب دیا، پھر دوسری انگلی کاٹی، تیسری کاٹی، پھر اس کا ہاتھ کاٹا، پھر اس کا بازو کاٹا، پھر اس کا یہاں سے کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، پھر پیر کی انگلیاں کاٹی، پھر پاؤں کاٹا، پھر گھٹنے تک کاٹا، پھر کمر تک کاٹا، پھر دوسرا پیر کاٹا۔ اس طرح کر کے اس نے پورا جسم، جو پورا آدھا تھا نا، یہ آدھا دھڑ جو ہے اس نے کاٹا۔ ہر دفعہ یہ پوچھتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہتے ہیں کہ میرے کان میں تیری آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں معلوم تو کیا کہہ رہا ہے۔ استقامت ہے نا۔ دیکھیے آج کوئی انسان اس طرح کر سکتا ہے، آدھا جسم کٹ جائے اور وہ تڑپ رہا ہے زمین پر اور آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں، تو آخر کار جب آدھا جسم کٹ گیا اس کے بعد آپ کی موت واقع ہے۔ یہ استقامت ہے۔ اب جو ایسی استقامت والا شخص ہے، بتائیے کہ اس کو قیامت میں فرشتے کہیں گے نا کہ فکر نہیں کر، غم نہیں کر، تیرے لیے جنت کی بشارت ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح حضور کے زمانے میں ایک اور شخص جو تھا، اسود ذل حمار انس، اسود انسی، یمن میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے دعویٰ کیا تو ایک تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، ان کا نام تھا ابو مسلم عبداللہ بن صوب فلانی۔ ان کو بلایا، اس نے کہا یہی بالکل اسی طرح کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ نہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تابعی ہے، ابھی حضور کو دیکھا بھی نہیں۔ پھر پوچھتا ہے تو گواہی دیتا ہے کہ میں اسود اللہ کا رسول ہوں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تم کیا بات رہا ہے۔ ان کے ساتھ بھی اس طرح اترا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی نہیں مانتا تو مشورہ کیا، انہوں نے کہا آگ جلاؤ، آگ کے اندر ڈالو۔ ابو مسلم فلانی کو جب آگ بھڑک اٹھی، بہت ساری آگ جلائی گئی، تو آپ مطمئن ہیں؟ کہا کہ اب آخری بار ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا آخری بار کیا پوچھتے ہو؟ مجھے آگ میں ڈالو جس سے تمہیں ڈرتے ہو، مجھے اس آگ سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا، انہوں نے پھر انکار کیا اور کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔
آگ میں آپ مزے سے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے جتنے بھی مناسب آپ رہے، جب باہر نکلے تو آپ بالکل کپڑے بھی صاف ہیں، جسم بھی صاف ہے، کسی قسم کا کوئی فکر نہیں۔ اب جب باہر نکلے تو جب ایسی بات ہو تو اس جھوٹے نبی کو فکر تو پڑے گا نا۔ ہاں جی، اب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تیرے لیے زوال کا باعث بنے گا، یہ جو آدمی اس کو ملے گا یہ تو گروہ تیرے خلاف بن جائے گا۔ اب ایسا کرو اس کو ملک بدل کر دو، ملک بدل کا حکم ہو گیا کہ اس کو اپنے ملک سے نکال دو۔ آپ اونٹ پر سوار ہوئے اور کہاں جانا تھا؟ سیدھا مدینہ منورہ۔ سرکار کا وصال ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں اور ابو بکر صدیق خلیفہ ہے۔ آیا آپ نے مسجد نبوی شریف جو اس وقت بالکل چھوٹی سی تھی اور بالکل سادہ سی تھی، آپ نے اونٹ کو باہر باندھا اور مسجد نبوی شریف میں آ کر سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھنے شروع کی۔ ابھی نفل شروع نہیں کیے، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر بھی ہر وقت نظر بڑی رکھتے تھے کہ کون آدمی باہر سے آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ آپ آئے اندر اور ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کی تو پوچھا کہ میں اینا جیتا، اے جوان کہاں سے آیا ہے تو؟ آپ نے کہا میں یمن سے آیا۔ تو خبر پہنچ چکی تھی، کہا کہ وہاں ہمارا ایک مسلمان نے اس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے اس کو جلایا نہیں، تمہیں اس کی کوئی خبر ہے؟ تمہیں اس کی خبر ہے؟ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ہاں جی، کوئی اور ہوتا تو کہتا جی وہ فقیر، وہ درویش، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ آپ اپنی کنیت سے ابو مسلم خولانی مشہور تھے نا، عبداللہ بن صوب کو اتنا نام مشہور نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ اپنا نام نہیں بتایا کہ وہ میں ہوں۔ اور جب آپ نے پوچھا آپ کون ہے، کہا میں ابو مسلم خولانی ہوں اور وہ میں اس کو جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کا سینہ کھول دیتا ہے نا وہ اللہ کے نور سے دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا نا کہ وہ کہتا ہے میرا نام ابو مسلم فلانی ہے اور میں جانتا ہوں عبداللہ بن صوب کو جس نے آگ میں چھلانگ لگائی ہے، تو فرمایا کہ میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ تو وہی نہیں ہے جو آگ میں تمہیں ڈالا گیا ہے؟ یا آپ کا نور ایمان جو تھا حضرت عمر فاروق کا، دیکھیے ایسا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ تو ہی ہے، حالانکہ پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اس وقت کہا ہاں میں ہی وہ۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے نعرہ مارا، کہا کہ مجھے حمد ہے اس رب تعالیٰ کی جس نے مجھے اس آدمی کی زیارت کرنے کا شرف دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جس کے سامنے آگ گلزار ہوئی۔ پھر آپ نے ان کو دیا اور ابو بکر صدیق کے پاس گئے۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ابو بکر صدیق یہاں بیٹھے ہیں، ابو مسلم کو درمیان میں بٹھایا، ایک طرف آپ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں ابو بکر امیر المومنین یہ دیکھیے، اے خلیفہ رسول یہ دیکھیے، یہ وہ شخص ہے جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا۔ تو یہ ہے جو آدمی استقامت پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے ساری چیزیں آسان فرما دیتا ہے۔ حبیب بن زید کو دیکھیے کہ آخری وقت تک وہ گواہی دیتے رہے، ان کے ایمان متزلزل نہ ہوا۔ ابو مسلم عبداللہ بن صوب فلانی کو دیکھیے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، ان کو کوئی فکر نہیں ہوا، پھر وہاں سے چھوڑ کر وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے کو نور کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ان کے
پیشانی سے نور نکل رہا تھا، جس سے میں نے پہچانا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو رسول، حالانکہ صحابی نہیں ہے، جو رسول اللہ کے دین پر پہرا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے جو دین پر استقامت جو اختیار کرتا ہے، جو دین پر جس کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتا ہے اور آخری دم تک جو دین پر قائم رہتا ہے، فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا جو آخری آیت تھی، آیت نمبر 25، اس میں آیا تھا کہ جو کافر ہوتے ہیں نا، ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان مقرر کر دیتا ہے، جو ان کو برا راستہ دکھاتے ہیں، جو ان کو گناہ کراتے ہیں، جو ان کو جو ہے بری چیزیں اچھی خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، جس سے وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یاد ہے نا آپ کو؟ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، یہ آیت ہے، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ جن اور انسانوں کے شیطان جو ہیں، ان پر جو ہے نا ساتھی مقرر، یہ ساتھی بنا دیے جاتے ہیں کافروں کے، تو ان کے برائیاں جو ہے خوبصورت بنا کے ان کو پیش کر دی، جس سے وہ گناہ کرتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے کی یہ آیت ہے جس میں آتا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ آیتیں وہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں پر فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جیسے کافروں پر جنات اور شیطان مقرر کرتا ہے نا، جو ان کو برا کام کراتے ہیں، گناہ کراتے ہیں، مومنوں پر اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو ان کے لیے نیک کام آسان کر دیتے ہیں، ان کے دل میں الہام کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، یہ کرو، اور برے کام سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ نیک ان کے لیے جو ہے نا لوگ ان کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جو ہے ہم نے پڑھی ہے، اب اس میں دیکھو کہ فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، قیامت کے دن سے خوف نہیں کرو اور حزن بھی نہیں کرو، جنت تمہاری ہے۔ اب مجھے ایک بات آپ نے ایمان سے بتائیے، ذرا سوچ کر، جیسے آپ مجھے بتاتے ہو، میں جب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آیت یہ صرف صحابہ کے دور کے لیے یا آج کے لیے بھی؟ آج کے لیے بھی اگر کوئی آدمی آج دین پر استقامت اختیار کرے تو فرشتے اس کو بھی کیا کہیں گے کہ فکر نہیں کرو، آپ کی آخرت اچھی ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کا ایمان ہے نا اس پر؟ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ قرآن مجید کی سورہ فصلت کی آیت ہے جس کے اندر جو ہے مفسرین نے لکھا، میں نے بلکہ ان مفسرین کا نام بھی لکھا میں نے، در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا کا مطلب کیا ہے؟ حضرت زید بن اسلم کی روایت ہے حدیث کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، کہ تم جو ہے نا آخرت سے بالکل اندیشہ نہ کرو، جنہیں آخرت کی فکر ہے نا اس کا فکر نہ کرو، وہ تمہاری اچھی ہے، اور جو دنیا میں تم جو کچھ کر کے آئے ہو اس کا بھی فکر نہ کرو۔ یہ معارف القرآن میں بھی ہے اور در منصور میں بھی ہے اور تفسیر مظہری وغیرہ ان میں بھی ہے یہ۔ تو اب یہ عام انسان کو رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تو میرے دین پر مستقیم ہو جا، فرشتے تیرے پاس آئیں گے اور تمہیں قیامت کی گارنٹی دیں گے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ 3 جگہوں پہ فرشتے آئیں گے۔ کس وقت؟ جب آدمی مرنے لگے گا اس وقت آئیں گے، جب آدمی قبر میں جائے گا اس وقت آئیں گے، جب قبر سے اٹھے گا اس وقت آئیں گے۔ یہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فرشتے مرنے وقت آ کے اس کو کہیں گے تو فکر نہیں کر، آخرت تیری اچھی ہے۔ قبر میں جائے گا فرشتے کہیں گے تو فکر نہیں کر، آخرت تیری اچھی ہے۔
قبر سے اٹھے گا تو کہیں گے آخرت تیری اچھی فکر نہیں کر. عام مومن کے لیے، عام انسان کے لیے، عام انسان کے لیے. اور اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو اپنا کوئی پتہ نہیں کہ میری آخرت کیسی ہوگی، میرے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا. آپ نے سنا کبھی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو خود فرمایا مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا. یہ سارے عام کہتے ہیں. آپ کوئی بھی ریڈیو ٹی وی یہ چینل اٹھاؤ، یہ جو مولویوں کی باتیں، وہ کہیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا. ارے بھائی، سورہ فصلت میں قرآن فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو دین پر استقامت اختیار کرے گا فرشتے اس کو کہیں گے آخرت کا فکر نہ کر، تیری آخرت اچھی، ہم گارنٹی دیتے ہیں. ہاں جی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تیرے ولی تھے، تمہیں بچاتے رہے، تیرا ساتھ دیتے رہے، آخرت میں بھی تمہیں بچائیں گے. ہاں جی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے کتنا غلط جملہ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا بیٹی میرے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن، میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں. سمجھ آئے گی؟ اور جو 26 بار کی آیت ہے نا، کوئی آدمی یہ کہے کہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کون سی آیت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، 26واں پارہ ابھی آئے گا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے. اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے قرآن میں فرمایا، تو یہ بھی تو قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کہ عام آدمی کو قیامت کے دن کوئی فکر نہیں ہے. اور مودودی صاحب نے اس کے، یہ تو عام آدمی نے لکھا نا کہ 3 ٹائموں میں، مودودی صاحب کی تفسیر اٹھائی، انہوں نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے لکھا کہ فرشتے 3 جگہوں پہ آئیں گے، موت کے وقت، قبر میں اور حشر میں، نہیں، وہ کہتا ہے دنیا میں بھی فرشتے آ کر اس کو گارنٹی دیں گے کہ تیری آخرت اچھی ہے. جب عام آدمی کو ماننے پہ آ جائیں تو ایسا مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ایسی ضد ہے خدا کے بندوں کو کہ وہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے منہ سے کیا لفظ نکالتے ہیں. تو کیا کہا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہیں گے ہم تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جو تمہارا جی چاہے ہم تمہیں وہ دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ ملے گا جو تم مانگو گے. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور اور رحیم جو اللہ تعالیٰ مہربان اور رحیم ہے، اس کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے. اب اس آیت کے ساتھ جو ہے، اب دیکھیے کہ فرمایا کہ دنیا میں ہم فرشتے بھیجتے ہیں، جیسے وہ دوسرا نے لکھا کہ فرشتے آتے ہیں، دنیا میں بھی آتے ہیں، ان کو گارنٹی دیتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں ایک بات میں نے کبھی ایک دفعہ ذکر بھی کی تھی. بزرگ ہے جن کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، حوالہ میرا میری کتاب پر لگا ہوا ہے. ان کو جنازے پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، بعض آدمی کو جنازوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، جب کہیں سنتے ہیں تو جنازے میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے مسلمان کے جنازے میں شامل ہونا، اس کے قبرستان میں دفن میں شامل ہونا، 2 قرات کا ثواب ہے. بعض آدمی کو بڑا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. وہ کہتے ہیں مجھے بھی بڑا شوق تھا، تو میں گیا ایک دفعہ قبرستان میں، مجھے پتہ چلا، میں نے جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد میں قبرستان گیا تو جیسے لوگ قبر میں جب میت کو اتارتے ہیں تو لوگ اترے، میں نے دیکھا، میں بھی قبر پر کھڑا تھا، لوگ اترے تو میں نے دیکھا کہ 2 آدمی اور بھی قبر میں اترے ہیں میت کو لٹانے کے لیے. لیکن جب سب لوگ نکل گئے تو وہ جو 2 آدمی جن پر میری نظر پڑی تھی، ان میں سے ایک نکل گیا اور ایک نہیں نکلا. لوگوں نے اس کو دفن کر دیا. دفن کیا تو میں نے شور مچایا، میں نے کہا ایک آدمی اندر رہ گیا. انہوں نے کہا بابا تو ٹھیک تو ہے نا، ہم اتنے آدمی کھڑے ہیں، سارے آدمی جو وہی قبر میں داخل ہوئے تھے سب نکل گئے، تو کہتا ہے ایک رہ گیا. کہتا میں نے خود دیکھا ہے، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو میں چپ کر دیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا. میں نے کہا میں نے خود دیکھا، 2 آدمی گئے اندر، ایک نکل گیا، ایک ہے.
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں۔ لوگ چلے گئے، میں بھی چلا گیا، میت دفن ہو گیا۔ جب لوگ چلے گئے گھروں میں تو میں پھر قبر پر آیا، میں نے سورت پڑھی، سورہ یاسین پڑھی یا کوئی سورت پڑھی، میں نے سورت، علامہ نے سورت کا نام بھی لکھا ہے لیکن بہت دن ہو گئے مجھے ذہن میں نہیں، وہ میں نے سورت پڑھی، سورت پڑھ کر میں نے اس کو ایصال ثواب کیا، میت کو میں نے اس کو فاتحہ پڑھ کے بخشا۔ بخشنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری آنکھوں نے جھوٹ نہیں دیکھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 آدمی قبر میں داخل ہوئے، ایک نکلا ایک نہیں نکلا، یا اللہ یہ مسئلہ میرے پر حل فرما، میں بڑا پریشان ہوں۔ پر میری یہ دعا کرنی تھی کہ قبر پھٹی اور ایک آدمی قبر سے نکلا، وہ جو 2 تھے نا ان میں جو ایک رہ گیا تھا وہ نکلا اور نکل کر چل پڑا، میں نے پیچھے سے پکڑ دیا، میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے تو اتنا پریشان کیا ہے اور اب تو نکلا ہے، یہ وجہ کیا ہے کہ میں نے 2 آدمیوں کو قبر میں جاتے دیکھا، ایک چلا گیا اور ایک تو رہ گیا، تو اب نکلا ہے، یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے بات سن، ہم 2 فرشتے ہیں، سبحان اللہ، ہم 2 فرشتے ہیں جن کی رب تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان مرتا ہے ہم اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دیکھ سکتے، تو جو لوگ ہمیں نہیں دیکھ سکتے ان کو تو پتہ نہیں، لیکن تو نے دیکھ لیا تو ہم 2 داخل ہوتے ہیں۔ ہماری جاب اور ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ ہم قبر میں جا کر جب اس سے سوال کیا جاتا ہے نا، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب یہ سوال ہوتے ہیں تو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اس مسلمان کو جواب سکھاتے ہیں۔ تو ہم جب گئے تو میرا ساتھی چلا گیا، میں اندر رہ گیا اس کو سکھانے کے لیے، یہ حقیقت ہے۔ اب دیکھیے جو قرآن مجید فرماتا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور حشر کی آخرت کی زندگی میں بھی، اور تمہارے لیے جو کچھ تمہیں چاہیے رب تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنت میں لوگ جائیں گے نا تو اس کا دل چاہے گا کہ یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے نا میں اس کا گوشت روسٹ ہوا کھانا چاہتا ہوں، بس اس کے دل میں خیال آئے گا، فوراً وہ جو اونٹ کے برابر پرندے ہوں گے، اتنے بڑے ہوں گے، تو وہ گرے گا اور نہ اس میں کوئی جلنے کا نشان ہوگا، نہ اس کو پکانے میں دیر لگے گی، آٹومیٹکلی وہ جو زندہ جب گرے گا اس کے سامنے ٹرے میں تو وہ روسٹڈ ہوگا، مرچیں وغیرہ سب کچھ لگی ہوئی جو آپ چاہتے ہیں اور وہ سامنے اس کے ہوگا، اور جب آپ کھا چکیں گے وہ پھر اڑ کے چلا جائے گا۔ اور ہر دفعہ جب آپ سیم فروٹ، سیم پرندہ جب آپ کھانے کا ارادہ کریں گے وہ دیکھنے میں سیم ہوگا لیکن اس کا ٹیسٹ پہلے سے ڈیفرنٹ ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی آدمی اگر کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی چاہے کہ میری اولاد جنت میں ہو، آپ نے فرمایا کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اگر کوئی آدمی اولاد چاہے گا تو اسی سیکنڈ میں اس کا بیٹا پیدا بھی ہو جائے گا، بڑا بھی ہو جائے گا، دودھ بھی پی لے گا اور اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ میری اولاد ہوگی۔ یعنی جنت کی وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کسی قسم کا ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ قبر سے جب آدمی اٹھے گا تو 2 فرشتے اس کے ساتھ قبر سے اٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے دنیا میں، یہ لکھتے ہیں ساتھ دنیا میں رہتے تھے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، قیامت میں بھی آپ کے ساتھ ہم جائیں گے اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، آپ کو سکھائیں گے۔ دوستو یہ دیکھیے یہ ہے مومن کی لائف، یہ مومن کی لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
مسلمان کو ایسی دولت عطا فرمائی ہے، یہ ایمان والی، اس کا سنبھال کے رکھو، اس کا عقیدہ اچھا رکھو، عقیدہ وہ رکھو جو صحابہ کرام کا تھا، جو تابعین کا تھا، وہ عقیدہ رکھو۔ انشاءاللہ العزیز آخرت میں مومن کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے کسی قسم کی ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ یہ ساری بہت لمبی چوڑی حدیثیں، اس میں بڑی نعمتیں ہیں رب تعالیٰ کی مومن کے لیے کہ مرتے ہوئے فرشتے ساتھ آتے ہیں، وہ سارا گائیڈ کرتے ہیں، خوشبو لے کر آتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری پاک روح ہے، پاک جسم میں تھی، چل تو اس رب کی طرف جو تو اس سے کبھی ناراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ نبی عزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید کی دولت جس کی ہم درس دیتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ذریعہ آخرت ذریعہ نجات فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔